آج ویو 360 میں امریکہ کی طرف سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر چین اور امریکہ میں کشیدگی، ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے پاکستان میں میڈیکل سپلائز کی درآمد میں مسائل، اور پاکستان میں بچوں کے دل کے امراض کے ماہر ڈاکٹروں کی کمی والدین کے لیے کن مشکلات کا باعث ہے؟ ہر 100 میں سے تقریباً ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بائی دی ایج آف 15 ہر 100 میں سے ایک بچہ ایکوائر کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز کو۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کے معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی سے۔ چین امریکہ کی جانب سے تائیوان کو تقریباً 61 کروڑ ڈالر کے ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کی منظوری کے فیصلے پر تنقید کر رہا ہے، جس میں F-16 لڑاکا طیاروں کو میزائلوں سے لیس کرنے کے لیے سینکڑوں میزائلوں کی فراہمی بھی شامل ہے۔ چین چونکہ تائیوان کے جزیرے کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے امریکہ کی طرف سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور مغرب کو اندیشہ ہے کہ چین روس کو یوکرین میں جنگ جیتنے میں مدد کے لیے ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ 61.9 کروڑ ڈالر کے اسلحے کی مجوزہ فروخت کے تحت تائیوان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے سینکڑوں میزائل اور متعلقہ سامان ملے گا۔ اس کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے کانگریس کو مطلع کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ یہ اقدام چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ علاقائی خود مختاری کے احترام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس نے خطرناک حرکت کی ہے، اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور تائیوان کے معاملے پر اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں تک کہ چین کے خطے تائیوان کو جدید ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ غیر ملکی فوجی فروخت عام طور پر ریاست سے ریاست کو ہوتی ہے، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ تجویز، جسے امریکی کانگریس ممکنہ طور پر دونوں سیاسی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ منظور کر لے گی، تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے مطابق ہے۔ اس قانون کے تحت واشنگٹن تائیوان کو چین کے خلاف اپنے مناسب دفاع کے لیے اسلحہ فروخت کر سکتا ہے۔ بیجنگ اس خود مختار جزیرے کو خود سے الگ ہو جانے والا ایک صوبہ خیال کرتا ہے۔ امریکہ میں تائپے کے نمائندے کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان کے اپنے دفاع کے حق کو مضبوط بنانے کے امریکی عزم کو سراہتے ہیں۔ تجارتی لابی گروپ US تائیوان بزنس کونسل کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس جزیرے کی چینی ناکہ بندی کی صورت میں جنگی ساز و سامان کے ذخائر تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تائیوان کو فضائی یا بحری ذریعے سے فراہمی کرنی ہوگی، اور اگر چین کی فوج فضا یا سمندر تک رسائی میں خلل ڈالتی ہے تو گولہ بارود فراہم کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا ہمیں جزیرے پر ہر ممکن حد تک پہلے سے پوزیشن لینا ہوگی۔ انتظامیہ اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اس فروخت سے امریکی دفاعی صنعت پر مزید دباؤ پڑے گا، جسے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی میں پہلے ہی مشکل کا سامنا ہے، جو روسی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت اس سے بالکل مختلف عمل اور طریقہ کار ہے جو ہم یوکرین کے لیے کر رہے ہیں، جو زیادہ تر صدارتی اختیار کے ذریعے انجام پا رہا ہے، جہاں آپ بنیادی طور پر ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور اسے براہ راست یوکرین کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بالکل مختلف عمل اور ایک بالکل مختلف نظام ہے۔ مجوزہ فروخت سے بیجنگ کے ساتھ کشیدگی میں ایسے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جب مغرب کو ماسکو اور بیجنگ کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر اور اس بارے میں خدشات ہیں کہ چین یوکرین کی جنگ میں مدد کے لیے روس کو ہتھیاروں کی فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی چین نے روس کے قریبی اتحادی بیلاروسی صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا بھرپور خیر مقدم کیا تھا۔ کیا چین بیلاروس کو کسی قسم کا اسلحہ بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو سمجھیں وہ روس ہی کو پہنچ گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی رہنما ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کا بھی منصوبہ موجود ہے۔ پیٹسی وڈاکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔ چین دنیا کو قرضے فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ IMF کے مطابق چین کے لیے پاکستان کے واجب الادا قرضوں کا حجم 100 ارب ڈالر ہے، جن میں زیادہ تر قرضے سی پیک معاہدے کی مد میں لیے گئے ہیں۔
دنیا بھر کے ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ پر نظر رکھنے والے ادارے موڈیز اینڈ فچ کے مطابق پاکستان نے جون 2023 میں تقریباً $7 ارب کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں، جن میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں سے لیے گئے قرضے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی روپے کی قدر آج مزید بہتر ہوئی ہے اور ایک امریکی ڈالر 275 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ حکومت کو امید ہے کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے کے اختتام تک سائن ہو جائے گا۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار خرم حسین سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم صاحب، شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ IMF سے ڈیل ہو جائے گی، چائنا کمرشل بینک نے $1.3 ارب کا قرض بھی رول اوور کر دیا ہے۔ IMF کی ڈیل کے بعد قرض کی قسط مل جائے گی، دوست ملک بھی رقم دینا شروع کر دیں گے، لیکن بنیادی سوال ابھی بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت ملک کے اخراجات کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا چاہتی ہے؟ جی، کرنے تو پڑیں گے چاہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں۔ جو مالی سال ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں، اور یہ والا IMF پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں، تو اس مہینے تک کا تو ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا، اور جون کے بعد اگلے مالی سال کا بھی ٹارگٹ اسی میں سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک سال پروگرام کے بعد بھی پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ رہتی ہے IMF کے ذریعے۔ تو اور کافی لوگوں کی یہ بھی امید ہے کہ اس پروگرام ختم ہوتے ہی پاکستان کو ایک اور IMF پروگرام میں جانا پڑے گا۔ تو فی الحال اخراجات کے اوپر قابو رکھنا کافی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوئے گا پاکستان کے لیے اگلے کچھ مہینوں کے لیے، لیکن اگلے کچھ سالوں کے لیے۔ خرم صاحب، IMF ایکسپینڈیچرز اور ریونیو کلیکشن پر بھی بات کر رہا ہے، جو کہ غالباً آج اور کل ہو رہی ہے، جس میں ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ اچیویبل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، میرے علم کے مطابق تو یہ بات ہو چکی ہے، اور ریونیو پلان جو ہے جون کے مہینے تک وہ بیسکلی اگری ہو چکا ہے، وہ سیٹ ہو گیا ہے۔ جب منی بجٹ پاس کیا تھا اس گورنمنٹ نے چند ہفتے پہلے، تو وہ آخری IMF کنڈیشن میٹ ہو گئی تھی ان ٹرمز آف ریونیو ٹارگٹ، لیکن ابھی پاکستان صرف اس صورتحال میں اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھا سکتا ہے جب وہ موجودہ ٹیکس پیئرز جو ہیں، یعنی کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے اوپر مزید اور بوجھ ڈالے۔ جب یہ آئی تھنک ریونیو بیس تب انکریز کر سکے گی جب نان فائلرز جو آج کل ہیں، جب ٹیکس کی بیس کو براڈن کیا جائے گا، یعنی کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور جو سروسز سیکٹر میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایگریکلچر انکمز کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ برڈن آیا جائے۔ تو فی الحال تو جی یہ جو ڈیل ہے، اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا اس سے انڈسٹری کے اور دیگر کاروباروں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی LCs کھلنا شروع ہو جائیں گی اور خام مال کی درآمد شروع ہو سکے گی، کیونکہ انڈسٹری کو اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ جی ہاں، یہ ایکچولی بہت اہم سوال ہے، اور IMF اور پاکستان کے درمیان یہ والا ایک سوال ہے جو ابھی تک میرے خیال میں جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ جو خام مال ہے صنعت کاروں کا، وہ جو رکا ہوا ہے اور جو ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نان اسینشیل امپورٹس، جو 4 میجر آئٹمز یعنی کہ تیل اور کچھ کھانے پہ ضروری اشیاء کھانے پینے کی جو ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو نان اسینشیل امپورٹس ابھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ کیٹیگریز ہٹائی جائے گی اور یہ امپورٹس کو کھولا جائے گا، تو تب کیا ہوئے گا؟ تب تو ایک دم سے اگر ڈیمانڈ ڈالرز کی اسپائک کرے گی یا جو بھی ہوگا، تو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کو گورنمنٹ کس طرح سے ہینڈل کرے گی۔ اور آئی تھنک کہ صنعت کاروں کا صنعت کا پہیہ تو تبھی گھومنا شروع ہوگا جب ایک تو میکرو اکنامک سچویشن تھوڑی اسٹیبل ہوئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرکشنز ابھی امپورٹس کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں گی۔ خرم صاحب، ایک اور مسئلہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ اب چاہے وہ عمران خان کی تقریر نشر کیے جانے پر پابندی ہو، بلاول کی وزارتیں چھوڑنے کی دھمکی ہو، یا پنجاب اور KP میں انتخابات ہوں جس پر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، تجزیہ کاروں کے مطابق PDM الیکشن میں جانے سے پہلے معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اور جن مشکل ترین حالات میں معیشت پہنچ چکی ہے، کیا چند مہینے میں ایسا کرنا ممکن بھی ہے، یا پھر پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں تو ایک بہتر حکومت یا نئی حکومت کہہ لیجئے وہ آئے گی، اس کے پاس ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کے پاس وقت بھی ہوگا؟ کیا یہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں، چند مہینوں میں تو اس معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے، مینج کر سکتے ہیں کہ یہ مزید اور بدترین حالات کی طرف نہ جائے، اس حد تک ہو سکتا ہے، لیکن بہتری کی طرف لے جانے میں اس کو وقت لگے گا۔
اور آئی تھنک جتنا وقت ابھی اس حکومت کے پاس ہے اس سے زیادہ ہی وقت لگے گا، اور جتنی پولیٹیکل ایفرٹ یہ لوگ ابھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی ایفرٹ لگے گی. تو اس حد تک تو الیکشن ضروری ہوں گے. آئی تھنک پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چینج آف گورنمنٹ نیسسری ہوگی، لیکن پھر بھی انتخابات جو ہیں وہ معاشی مسئلے حل نہیں کرتے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی خرم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی وقت تھا. تھینک یو فار بینگ ود اس. سی پیک یعنی چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے آغاز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں چینی شہری پاکستان میں آئے ہیں. چینی منصوبوں کی وجہ سے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت تیزی سے تنزلی کا شکار ہے، بہت سے شہری روزگار کی خاطر چینی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں $60 ارب کی لاگت سے سڑکوں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین کی پاکستان میں $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور اس کے گوادر سے لے کر کراچی تک پھیلے منصوبوں نے قرۃ العین صابر جیسے کئی پاکستانیوں کو ان منصوبوں سے پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع کی جانب متوجہ کیا. 2 سال قبل انہوں نے چینی زبان مینڈرن سیکھنے کا فیصلہ کیا. سی پیک کے بارے میں سنا تھا، اپرچونیٹیز آتی بھی ہیں، لیکن اب جب میں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتے ہیں جو چائنیز لینگویج میں ماہر ہوں، تو کہتے ہیں ان کو بہت اچھی سیلریز آفر ہوتی ہیں. تو تب آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ اس کا اسکوپ آنے والا ہے، فیوچر ہمارا پھر چائنیز کے ساتھ ہی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے نیبرہڈ کنٹری ہے، ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی یہ چیز ہماری فیوچر میں کام آئے گی. قرۃ العین نے چینی زبان میں مہارت پشاور ماڈل اسکول سے حاصل کی. اب اسی اسکول میں طالبات کو چینی زبان سکھاتی ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ چینی زبان کے سیکھنے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے. یہ ڈیمانڈ آف دا ڈے ہے. چائنا اٹس ان ایوری تھنگ، اٹس بیکمنگ اے سپر پاور. تو آئی تھنک ہونا چاہیے. ویسے بھی ہماری ان کے ساتھ اتنے دوستانہ تعلقات ہیں اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آئی تھنک ابھی یہ اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. تو ماہرین کا کہنا ہے کہ پشاور شہر کے لیے چینی ثقافت اور چینی مصنوعات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ 80 کی دہائی سے قبل پشاور میں چینی باشندوں کے کئی کاروبار تھے. تاہم 9/11 کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب شہر میں چائنیز کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں پشاور میں 80 اور 90 کی دہائی میں چائنیز یہاں پہ کافی تعداد میں ہمیں یہاں پہ ملتے تھے. ان لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے یہاں پہ جو ویلویٹ کا کپڑا ہے وہ، اور کسی زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے بوس کی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہی چائنیز لوگ اپنے ساتھ یہاں پہ لاتے تھے اور ہمارے لوگ اس کو خریدتے تھے. پھر اور پروڈکٹ جو ہے نا ان کے آئے ہیں جیسے پلاس، پیچکس وغیرہ. سوپ جس کو ہم عموماً جو ہے نا یہاں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں کریڈٹ جو ہے نا وہ چائنیز لوگوں کو جاتا ہے. جب انہوں نے یہاں پہ ہوٹل شروع کیے، پشاور میں 2 ہوٹل تھے، تو یہ آج کل گھروں میں جو سوپ تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں ان کا ہے. دوسری جانب 2013 میں پاکستان میں سی پیک کے فروغ کے بعد چینی شہریوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. چینی قواعد و ضوابط کے مطابق 3000 سے کم چینی شہریوں کی موجودگی کی صورت میں کسی شہر میں قونصلیٹ قائم نہیں ہو سکتا، جس کے بعد سن 2019 میں چین کے تعاون سے شہر میں چائنا ونڈو نامی ادارہ قائم کیا گیا. ادارے کے ایڈمنسٹریٹر امجد عزیز ملک کے مطابق اس کا مقصد صوبے میں چینی ثقافت، ادب، آرٹ اور تاریخ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. چین کے بارے میں جو بنیادی انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں. چین کی آبادی کتنی ہے، چین کا رقبہ کتنا ہے، چین میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، چین کی ثقافت کیسی ہے، اور چین کی پھر آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کامیابیاں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر ایک پیغام جو ہے اپنے وزٹرز کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ اگر چین ہماری آزادی کے 2 سال کے بعد اصلاحات کا سلسلہ شروع کر کے ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. قرۃ العین درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اب بزنس کے میدان میں بھی کود پڑی ہیں. چین سے خام مال منگوا کر اب وہ خود پرفیوم کا ایک نیا برانڈ
متعارف کرا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ پاکستان کا معاشی بحران دوسرے بہت سے شعبوں کی طرح صحت کے شعبے کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان ادویات اور پیچیدہ سرجیکل آلات کی تیاری کے لیے خام مال کے حصول کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے میڈیکل سپلائی چین پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور درآمدات متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے سارہ زمان کی رپورٹ میں۔ ڈاکٹر اسد اکبر خان اپنے مریضوں کو تو تسلی دیتے ہیں مگر خود پریشان ہیں۔ امراض قلب کے شعبے میں ہمیں ان دونوں مخصوص سائز کے اسٹنٹس اور دیگر سامان جیسے پیس میکرز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امراض قلب کے بڑے مراکز میں مخصوص ادویات جیسے آئی وی ہیپرین کی کمی ہے۔ یہ دوا خون کو جمنے سے روکتی ہے اور اسے پتلا کرتی ہے۔ پاکستان میں صحت کا شعبہ بڑی حد تک درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ملک میں ڈالر کے محدود ذخائر کے سبب بینک درآمد کنندگان کو یا تو لیٹر آف کریڈٹ یعنی رقم دینے کا وعدہ جاری ہی نہیں کر رہے یا پھر بہت سست روی سے دے رہے ہیں۔ نومبر کے بعد بینک نے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کی ابھی تک، اور تقریباً 3-4 شپمنٹس ہم نے وہاں پر روکی ہوئی ہیں اپنی۔ اب روز میں کال کرتا ہوں بینک کو کہ بھی آج کی کیا سٹیٹس ہے، آج کا کیا سٹیٹس ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صحت کے مراکز بہت سی ضروری اشیاء کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پبلک ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ ٹینڈر کے تھرو جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں یہ منگوائے جاتے تھے، ان میں بھی سپلائرز کی طرف سے ڈیلے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ بھی سفر کرتے ہیں اور پھر ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اکثر جو یہاں کے ڈاکٹرز یا اسٹاف ہوتے ہیں اس پہ شفٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی مقامی فارماسیوٹیکل صنعت بھی ادویات کی تیاری کے لیے تقریباً 95% خام مال بیرون ملک سے حاصل کرتی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سے ادویات بنانا مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری حکومت سے کئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جب بھی افراط زر کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال تو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ کچھ ادویات بنانا تو اب مالی طور پر ممکن نہیں رہا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ سمرو کی نظر میں قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وزارت صحت ڈالر حاصل کرنے میں تو درآمد کنندگان کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن کچھ دوست ممالک سے خام مال حاصل کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ پرپوزل بھی ان کو بھیج دیے گئے ہیں اور ان کی طرف سے ایک سائٹ سے تو پازیٹیو رسپانس آ گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو اگر وہاں سے ان 2-3 ممالک سے اگر ہمیں پازیٹیو رسپانس آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایل سیز کا ویٹ نہ کریں، ہم ایک اندر سولوشن کی طرف جا کے اس چیز کو ایڈریس کر لیں۔ لیکن اس میں ایک طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ فی الحال بہت سے اسپتال سامان بچا کر استعمال کر رہے ہیں، ایسے کیسز کو آگے کر رہے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں، جنہیں زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے، اور مختلف وینڈر سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ ضروری سامان حاصل کر سکیں۔ اور وینڈرز کا سٹاک چونکہ بہت محدود ہے تو وہ بہت کم مقدار میں اس وقت بیچ رہے ہیں تاکہ سامان بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ امپورٹرز کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کے سبب ان کی کاروباری ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ باہر کے لوگ جو ہمارا امیج بن گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے بینک سے، آپ کی کنٹری سے آن کریڈٹ پیمنٹ آنا اٹ از ہائی رسک، سو ہم آپ کو ابھی کوئی کسی قسم کا پیمنٹ کے معاملے میں آپ کو نا سہولت نہیں دیں گے، اب 100% پیمنٹ آپ پہلے ہمیں دیں۔ صحت کے شعبے میں ضروری ساز و سامان کی قلت پاکستان میں نئی نہیں، مگر کئی ماہ سے جاری مشکل معاشی حالات سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے مزید بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ بینکوں سے لیٹر آف کریڈٹ نہ ملنے کے سبب کئی امپورٹرز نئے آرڈر نہیں دے رہے یا پھر بہت محدود پیمانے پر سامان منگوا رہے ہیں۔ اگر حالات نہ بدلے تو ہمیں بہت مشکل وقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک کمزور نظام کے لیے یہ ایک اور جھٹکا ہوگا۔ سارہ زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی سالانہ تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے مطابق ان امراض کا علاج کرنے والے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹس کی تعداد 50 اور سرجنز کی تعداد 15 سے زیادہ نہیں، جبکہ ملک بھر میں لاہور، کراچی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں چائلڈ ہارٹ کیئر یونٹس کی تعداد 16 ہے۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو یہ سہولت سرے سے میسر ہی نہیں۔ مریض بچوں کی تعداد اور معالجین کی کمی ایسے بچوں اور ان کے والدین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ضلع بہاولپور کے شہر احمد پور شرقیہ کی فابیہ 5 برس کی تھیں جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔
پہلے مرحلے میں انہیں وکٹوریہ اسپتال بہاولپور سے ملتان کارڈیولوجی اسپتال ریفر کیا گیا اور یہاں سے ان کا اسپتال کے چکر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کہتے تھے ابھی آپ چلے جاؤ، میں آپریٹ کا جب ٹائم آئے گا تو بتائیں گے۔ پھر ہر ماں سے بھی جاتی رہی کہا مجھے اتنی تو ٹائم ہو گیا، اب بتاتے نہیں ہیں آپریٹ ہے کیا ہے کیسے کروانا ہے، بتائیں تو صحیح، بار بار آتی ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا ہوگا بھی آپریٹ، ابھی آپ اس کو دوائیں کھلائیں۔ پاکستان میں بچوں کے علاج کے لیے مخصوص اسپتالوں میں فابیہ جیسے بچوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں سے بیشتر دل میں سوراخ، والو کی خرابی، الٹی شریانوں یا ادھورے دل جیسے پیدائشی نقائص میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی اکثریت کو سرجری کی ضرورت ہے، لیکن وہ ادویات کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ ہر 100 میں سے تقریباً ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بائی دی ایج آف 15 ہر 100 میں سے ایک بچہ ایکوائر کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز کو۔ تو ایک ملک جیسے پاکستان جیسا ملک جس کی کہ 22 یا 24 کروڑ آبادی ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر سال کوئی 50-60 ہزار بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس روزانہ ایمرجنسیز اور پرائرٹی والے کیسز ہی اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کی باری پھر لیٹ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں 90% دل کی بیماریاں قابل علاج ہیں؟ ان میں سے کچھ تو ادویات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، جبکہ بیشتر میں سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر علاج موجود ہے تو خلا کہاں ہیں؟ کیوں دل کے مریض بچوں میں سے جنہیں علاج کی سہولت میسر آ جائے وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اپنی قسمت کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ لاہور کے پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن ڈاکٹر سلمان احمد نے گزشتہ سال 600 کے قریب بچوں کے دل کے آپریشن کیے، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں کسی ایک ڈاکٹر کے حصے میں آنے والے دل کے مریض بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ جو سرجن 1 سال یا 1 سال سے کم بچے پہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ مشکل سے 5 سے 10 کے درمیان ہوں گے۔ تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن، ٹرینڈ پیڈیاٹرک اینستھیزیولوجسٹ، ٹرینڈ ICU نرسز، ان سارے ہیومن ریسورس کی بہت بڑا شارٹیج ہے۔ فابیہ کے والدین کے لیے بھی سرکاری اسپتالوں سے سرجری کے لیے وقت نہ ملنا اور پرائیویٹ علاج ایک امتحان بنتا جا رہا تھا، جنہیں بیٹی کی بیماری کے 8 سال بعد چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن نامی ایک فلاحی ادارے کے بارے میں پتہ چلا جو بچوں کے دل کی سرجریز کو سپانسر کرتے ہیں۔ اب یہ 13 سال کی ہوئی، اب اس کا آپریٹ ہوا ہے۔ غریب بندے تھے نا، ہم نے تو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال ہی جانا تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے ہم پرائیویٹ جاتے یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے رضاکار CEO فرحان احمد بھی اس بیماری کے ہاتھوں اپنی 3 سالہ بیٹی کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ 2012 سے وہ اپنے جیسے دیگر مخیر حضرات کی طرف سے اکٹھے ہونے والے عطیات سے 3300 سرجریز کو سپانسر کر چکے ہیں، لیکن وہ اسے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے اور اب وہ ایک ایسا اسپتال بنانے کے مشن پر ہیں جس میں انہیں امید ہے کہ 1 سال میں 2000 تک پروسیجرز ہو سکیں گے۔ ٹوٹل اس میں 70 بیڈڈ کی فیسلٹی ہے۔ US کے اندر بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈک ہاسپٹل سے ہمیں یہ بیسٹ پریکٹسز پتہ چلیں کہ پیرنٹس جتنا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ ICU میں گزارتے ہیں، ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، تو بچے کی ریکوری فاسٹ ہو جاتی ہے۔ انہی لائنز پہ ہاسپٹل ہبس کی کنسٹرکشن جاری ہے۔ جی ابھی بھی بہت سارے ایون پیڈیٹریشن سے آپ بات کریں گے تو وہ ماں باپ کو کہہ دیں گے کہ جی یہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، اچھا اس کو گھر لے جائیں، 5 سال بعد دکھائیے گا، یہ خود ہی بند ہو جائے گا۔ سارے سوراخ خود بند نہیں ہوتے، اور ہم نے ایسے ڈیزاسٹر دیکھیں کہ 5 سال بعد وہ بچہ آتا ہے اور وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اویئرنیس ہے، پبلک اویئرنیس، اور میڈیکل کمیونٹی اور نرسنگ کمیونٹی کی اویئرنیس ہے۔ بچوں کے امراض کے ماہرین کے مطابق صرف اس مرض کا علاج کرنے والے مخصوص اسپتالوں کی ضرورت ہے جہاں ان ہاؤس تربیت کے ماڈل کو اپناتے ہوئے اس شعبے میں مہارت رکھنے والوں کی تعداد بڑھانے پر بھی کام ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔